بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ احباب ذی وقار آب کوثر شریف کا آج ہمارا یہ 52واں درس ہے۔ احباب گرامی، درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے کہ ملائکہ بھی جس سے برکات حاصل کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے فرشتے نہ صرف خود حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات پر درود و سلام بھیجتے ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کا درود و سلام آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ تک پہنچانا بھی اللہ رب العزت کے فرشتوں کا کام ہے۔ مشکوٰۃ شریف میں ایک حدیث پاک ہے جس کے راوی حضرت سیدنا کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہر صبح اللہ رب العزت کی بارگاہ سے 70,000 فرشتے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ یہ فرشتے حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کے ساتھ اپنے پر لگاتے ہیں اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرتے ہیں۔ جب شام ہوتی ہے تو یہ فرشتے واپس چلے جاتے ہیں اور مزید 70,000 فرشتے حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرنے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بروز قیامت 70,000 فرشتوں کے جھرمٹ میں محشر کے میدان کی جانب تشریف لے جائیں گے۔ امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان صاحب فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک بہت پیارا شعر ہے۔ آپ فرماتے ہیں 70,000 صبح ہیں اور 70,000 شام، یوں بندگی زلف و رخ آٹھوں پہر کی ہے۔ احباب گرامی، ہم چونکہ درود پاک کی فضیلت کے حوالے سے کچھ واقعات اپنے ان دروس میں ذکر کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، تو ہمارے شیخ مکرم حضور فقیہ العصر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کچھ واقعات اپنی اس مبارک کتاب میں ذکر فرمائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن جبرائیل علیہ السلام دربار رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آج ایک عجیب و غریب واقعہ دیکھا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، وہ کیا واقعہ ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے کوہ کاف جانے کا اتفاق ہوا۔ وہاں میں نے آہو فغاں یعنی رونے اور چلانے کی آوازیں سنی۔ جدھر سے آوازیں آ رہی تھی میں ادھر کو گیا تو مجھے ایک فرشتہ دکھائی دیا جس کو میں نے اس سے پہلے آسمان پر دیکھا تھا، جو اس وقت بڑے اعزاز و اکرام میں رہتا تھا۔ وہ ایک نورانی تخت پر بیٹھا رہتا، 70,000 فرشتے اس کے گرد صف بستہ کھڑے رہتے تھے۔ وہ جب سانس لیتا تھا تو اللہ تعالی اس کے سانس کے بدلے ایک فرشتہ پیدا کر دیتا تھا، لیکن آج میں نے اسی فرشتے کو کوکاف کی وادی میں سرگرداں اور پریشان اور آہوزاری کرتے ہوئے دیکھا۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا حال ہے، کیا ہوا؟ اس نے بتایا کہ معراج کی رات جب میں اپنے نورانی تخت پر بیٹھا تھا اور میرے قریب سے اللہ تعالیٰ کے حبیب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم گزرے تو میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم و تکریم کی پرواہ نہ کی۔ اللہ تعالیٰ کو میری یہ ادا اور یہ بڑائی پسند نہ آئی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے رسوا کر کے نکال دیا اور اس بلندی سے اس پستی میں پھینک دیا ہے۔ اور پھر اس نے کہا، اے جبرائیل، اللہ کے دربار میں میری سفارش کر دو کہ اللہ تعالیٰ میری اس غلطی کو معاف فرمائے اور مجھے دوبارہ بحال کر دے۔ جبرائیل امین کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نہایت عاجزی کے ساتھ معافی کی درخواست کی اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ارشاد ہوا، اے جبرائیل، اس فرشتے کو بتا دو اگر وہ معافی چاہتا ہے تو میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے اس فرشتے کو اللہ رب العزت کا فرمان سنایا تو وہ سنتے ہی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پاک پڑھنے میں مشغول ہو گیا، اور پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس کے بالوں پر نکلنا شروع ہو گئے اور پھر وہ اس پستی سے اڑ کر آسمان کی بلندیوں پر جا پہنچا اور اپنی مسند اکرام پر براجمان ہو گیا۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ ہمارے شیخ مکرم حضور فقیہ العصر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ذکر فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ شب معراج
آج سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو عجائبات دیکھے ان میں ایک یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک فرشتے کو دیکھا کہ جس کے پر جلے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر فرمایا اے جبرائیل اس فرشتے کو کیا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس فرشتے کو اللہ تعالی نے ایک شہر تباہ کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ اس نے وہاں پہنچ کر ایک شیر خوار بچے کو دیکھا تو اسے رحم آ گیا اور یہ اسی طرح واپس آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے یہ سزا دی ہے۔ یہ سن کر حبیب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے جبرائیل کیا اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی قرآن کریم میں ہے انی لغفار لمن تاب، جو توبہ کرے میں اسے بخش دیتا ہوں۔ یہ سن کر سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دربار الہی میں عرض کی یا اللہ اس پر رحمت فرما اور اس کی توبہ قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کی توبہ یہ ہے کہ یہ آپ پر 10 بار درود پاک پڑھے۔ آپ نے اس فرشتے کو حکم سنایا تو اس نے 10 بار درود پاک پڑھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بالوں پر عطا فرمائے اور وہ اوپر کو اڑ گیا اور ملائکہ میں یہ شور برپا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے درود پاک کی برکت سے فرشتوں پر بھی رحم فرمایا ہے۔ تو مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کثرت سے درود و سلام پیش کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔